ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر مبنی اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ ہماری پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت میں خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فرفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت نے والہانہ طور پر آپ کو پسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے۔ تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مقام میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اسی طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس تک جیل میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کے تعبیر بھی بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی، اس لیے آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریال بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گاؤں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے کی اجازت چاہیے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا پرستادہ ہو کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خوشحالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلایا تھا، خطا میری ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دے، میں پوری نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام اور انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا
اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بھوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے آئے، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے۔ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر اور غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بھوریاں سنبھال لی۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کی روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں گے تو کیوں کر، اور یہاں ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تفسیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دے اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے حلیہ سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔